1914 سے 1918 تک جو پہلی جنگ عظیم یورپ میں بھڑکائی گئی تھی وہ صہیونیوں کی طرف سے بھڑکائی گئی تھی، اور اس کا پورا فائدہ صہیونیوں نے حاصل کیا۔ عالم اسلام کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا، ترکی کی کمر توڑ دی گئی اور عالم اسلام کے ممالک کفر کے نرغے میں آ گئے۔ پھر دوبارہ انہی صہیونیوں کی طرف سے 1939 سے لے کر 44 تک، اور 44 سے بھی کچھ سلسلہ 47-48 تک جنگ عظیم ثانی کا جو چلتا رہا، جس میں کروڑوں انسان یورپ کی سرزمین پر ذبح کر دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جنگ بھی ان کی طرف سے تھوپی گئی تھی جنہوں نے جرمنی کو ننگا بچا کر دیا، اس لیے کہ وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ تھا، اس کی رفاقت ان کے ساتھ تھی جو سب کے مشترک دشمن تھے، اس لیے اسے بھی ذلیل کیا گیا۔ اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا جس میں UNO اقبال کی زبان میں ابلیس کی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا، جو اسی لیے قائم کی گئی ہے کہ اسرائیل کا تحفظ ہر حال میں کرنا ہے، اور جب بھی تحفظ کو خطرہ لاحق ہوگا، اگر یہ خطرہ افغانستان سے لاحق ہوگا تو بے دریغ حملہ کر کے ان کے لاکھوں انسانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ اگر یہ خطرہ عراق سے اٹھے گا تو 15 لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دینا بلکہ ان کے چتھڑے اڑا دینا ہے۔ اگر یہ خطرہ اب سیریا سے نمودار ہو رہا ہے تو سیریا کے حصے بکرے کر کے اس کے جیتے جاگتے چمکتے دمکتے شہروں کو ملبوں میں تبدیل کر دینا ہے۔ اگر یہ کہیں سے بھی طاقت اٹھ سکتی ہے تو اس کے خلاف میڈیا کا استعمال کرنا ہے، اخبارات کا کرنا ہے، میگزینز کا، الیکٹرانک میڈیا کا، اتنے زور و شور اور اجاری اور چالاکی سے کرنا ہے کہ اچھے اچھے ملا اور صوفیوں کے دماغ بھی پتھرا جائیں اور اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کی عقلیں بیکار ہو جائیں اور وہ صحیح فیصلے کر نہ سکے، ماضی سے کٹ کر حال کے دلدل میں انہیں پھنسا دیا جائے، مستقبل ان کی آنکھوں سے محو کر دیا جائے، اور نہ کوئی آئندہ کا نقشہ بنا سکے اور نہ ماضی کی عبرت سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ لوگوں سن لو کہ ابلیس کی مجلس شورا کے فیصلے اس دنیا میں نافذ ہوتے رہے، لیکن آج لیبیا کی سرزمین پر، عراق اور سیریا کی سرزمین پر اور دنیا کے مختلف خطوں کی سرزمین پر اللہ کے ایسے غیور و باہمیت بندے اٹھے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا کو برخاست کر کے رہنا ہے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی خطرناک عیار طاقت یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہنا ہے۔ اس لیے پورا منظر نامہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا قائم ہو چکا ہے۔ تھنکرز کہہ رہے ہیں، فلاسفرز کہہ رہے ہیں، تجزیہ کار بول رہے ہیں، حالات پر نگاہ رکھنے والے کہہ رہے ہیں 2 جنگیں یورپ میں ہو گئیں، تیسری جنگ مڈل ایسٹ میں ہونی ہے، اور کیونکہ مڈل ایسٹ ہی کا وہ خطہ ہے جس میں عیسیٰ مسیح کا نزول ہونا ہے، جس میں دجال کا عروج ہونا ہے، جس میں پلاننگ یہ ہے کہ مسجد اقصی کو دھماکوں سے اڑا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونی ہے جو تخت سلطنت دجال ہوگا، اور جس میں یہ طے ہے، حضور کی حدیث ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کی معیت اور رفاقت و مدد کے لیے اٹھیں گے۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، اور 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا گیا ہے، اور ایرانی حضرات سے مجھے براہ راست یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سب سے بڑی آبادی یہودیوں کی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وقت اصفہان میں ہے۔ شہر اصفہان یہودی آبادی کا مرکز بنتا چلا جا رہا ہے، تو گویا نگاہیں میری حضور پاک علیہ السلام کو بولتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے سورج کو نکلتا ہوا دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام
جو باتیں ارشاد فرمائی، دنیا کا منظر نامہ ان باتوں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تیسری جنگ عظیم کے لیے پوری فضا گرما گرم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ سیریا سے یمن تک کا پورا خطہ دہکے گا، سلگے گا، شعلے بھڑکیں گے، اور یہ بات غیر متوقع نہیں ہے۔ اس لیے آپ جو کچھ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں کر سکیں سب کچھ کریں۔